دوسرا کام یہ ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو بس محدود کر لیں، روک لیں، یعنی روکے رکھیں، یعنی پورے صبر کے ساتھ اپنے آپ کو روک لیں، یعنی اس لیے میں نے کہا محدود کر لیں، اس سے آگے نہ دیکھیں، اپنے نفس کو محدود کر لیں، اپنے نفس کو اس صبر پر آمادہ کر لیں، ان لوگوں کے ساتھ محدود کر لیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس کی رضامندی کے لیے، رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ جائیں۔ اب آگے جانے کا مطلب کیا؟ وہ جو سرداران قریش اپنے وفود آپ کے پاس بھیج رہے ہیں اور بڑے مؤثر لوگ، بڑے افیکٹو لوگ، بڑے فعال لوگ، بڑے جو ہے وہ تعلقات والے لوگ، تو ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ جائیں۔ یعنی اب دو باتیں ہو گئیں۔ ایک بات یہ کہ آپ نے بالکل مضبوطی کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، کوئی کمپرومائز قرآن کی کسی بات پہ نہیں کرنی ہے۔ کوئی راضی ناراض ہوتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، اور دین آج نافذ ہوتا ہے کہ 100 سال بعد ہوتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کو اصولی رہنمائی یہ دی گئی ہے کہ آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ 100% کسی کو کوئی مانتا ہے تو مانے، تو نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، پورے کا پورا مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، کوئی گفت و شنید ہی نہیں ہے، کوئی مذاکرات ہی نہیں ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک توقع ہوتی ہے کہ وہ لوگ آ جائیں، وہ بڑے لوگ ہیں، اس سے دین پھیلے گا، جلدی ہو جائے گی، قائم ہو جائے گا، اس کی بھی نہیں۔ بس آپ تو اپنے آپ کو روک لیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کے پکارنے والے ہیں، اس سے آگے نہ دیکھیے۔ تو یہ دو رہنمائیاں دی گئی ہیں، اس کے بدلے میں وہ جو وہاں پہ وہ سارا ایک جس کا کہا گیا تھا کہ آپ ہلکے سے ان کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اب یہی وہ دو پریشانیاں ہیں کہ جو آج ہر اس شخص کو لائق ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی عزائم ہیں، کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، کوئی اپنی جماعت کو جلدی سے ترقی دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے پھیل جائے، پھول جائے، ایک دم بڑی ہو جائے تاکہ میں جلدی سے انقلاب لے کے آ جاؤں، یا جو بھی انقلاب نہیں تو جو مطلب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لوں۔ لیکن یہ کہ جیسے ایک دنیا دار آدمی کو جو ہے نا اپنا کاروبار پھیلانے کا شوق ہوتا ہے، یا یہ کہ اپنے گھر کو جو ہے وہ توسیع دینے کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی دین میں بھی آنے کے بعد وہ بھی ابھی شیطان کی جو ہتھ کنڈے ہیں اور جو زینت کے پھندے ہیں ان سے بچا تو نہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میری بڑی جماعت ہے، میں 10,000 منصب دار ہوں اور میرے پیچھے 13,000 میرے جو ہے جان نثار کھڑے ہیں، تو اب وہ 300 ہوں یا 50 ہوں یا 15 ہوں تو وہ تو بہت تھوڑے لگیں گے، اور اس کے مقابلے میں اگر 13,000 کا چلے نام ہی لکھا ہوا ہو، ریکارڈ ہی ہو، تو وہ بھی ایک آدمی کہیں کہتے ہوئے تو کم از کم جو ہے وہ اعتماد محسوس کرتا ہے۔ تو یہ در حقیقت وہ ہے۔ پھر یہ اس پہ کوئی کمپرومائز کر کے اگر یہ بنائے گئے ہوں گے نا، اور ان اصولی رہنمائی سے انحراف کرتے ہوئے بنائے گئے ہوں گے، تو یہ ہے کہ وہ در حقیقت پھر جو آگے آ رہا ہے نا، ترید و زینت الحیات دنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کی رونق کی تلاش میں پڑ گئے۔ یہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا، یہی تو امتحان ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے اس کو رونق بخشی ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو ایک زینت یہ بھی ہے کہ میرے پیچھے جتھا کتنا بڑا ہے۔ تو اب اس زینت کو بڑھانے کی خاطر اس میں پڑھ کے اگر ان اصولوں سے انحراف کر لیا تو ناکام ہو گئے نا، امتحان میں فیلیور ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہے اصل میں اللہ کی رضا کا تقاضا، اور یہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہ ہو کہ میرے پیچھے بندے کتنے کھڑے ہیں، لیکن کوالٹی ہو، بندے صحیح کھڑے ہوں، وہ ہوں کہ جو واقعی اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، جنہوں نے اپنی دنیا کو ترجیح نہ دی ہوئی ہو بلکہ یہ کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے دین کو ترجیح دینے والے ہوں۔ تو یہ بھی ایک صبر کرنا ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے۔ اب کوالٹی لوگ لینے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہے کہ بہرحال اس وقت تو ان لوگوں نے جنہوں نے بھی اپنے لیے وہ حکمت عملی بنائی تھی، یعنی یہ تو ہو گیا نا مکے میں، تو جو ہندوستان میں جن لوگوں نے وہ حکمت عملی بنائی تو یقیناً انہوں نے ان شرائط کا بھی خیال رکھا ہوگا۔ یہ قال اللہ و قال الرسول میں گم ہو جانا کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور باقی سب سے بے پرواہ ہو جانا، لا تعلق ہو جانا، وہ اس لیے ہے کہ آپ نے تو اپنے آپ کو روکنا ہی اسی کے ساتھ ہے، اس سے آگے پیچھے جانا ہی نہیں ہے۔ تو دجال کے مقابلے میں پھر یہ حکمت عملی ہے، اور پھر ذہن میں رکھیے یہ دجال کے مقابلے میں، نہیں تو پھر اگر یہ اور یہ وہ مرحلہ تب آئے گا جب آپ کی جان پہ بن جائے، جیسے اصحاب کہف کی جان پہ بن گئی تھی۔
اب ان کو رجم کیا جانا تھا، وگرنہ یہ کہ ان کو معاشرے میں رہنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے اذیتیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کو دعوت کا موقع تو ان کے پاس تبھی تھا جب وہ معاشرے کے اندر ہوں۔ تو جب آپ اس اسٹریٹجی پہ آئیں گے تو آپ دعوت دینے کی پوزیشن میں پھر اب نہیں رہے ہیں، اب اصل میں اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھیے کہ اپنے خول میں سمٹ آئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مرحلہ کب آیا؟ جب دعوت کے اعتبار سے اتمام حجت ہو چکا ہوا ہے، جب پوری طرح بات اب مشرکین مکہ پر واضح ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ یوں سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے ایک ایک فرد کے کان کھول دیے ہوئے ہیں، تو اب جو اس معاشرے سے دعوت کے نتیجے میں چھٹکے آنے تھے وہ چھٹکے آ چکے ہیں، اور اب جو باقی ہیں وہ تو پھر اگلا جو مرحلہ شروع ہوگا، اور اسی میں تو ان کو سمجھ آنی ہے۔ اس دعوت کے مرحلے میں جتنے لوگوں کو سمجھایا جا سکتا تھا وہ سمجھا لیا گیا۔ تو اب آپ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کے لیے جو اس وقت یہ کھڑا کر رہے ہیں کمپرومائز کروانے والا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی اختیار کر لیں کہ آپ کٹ کر علیحدہ ہو جائیں، وگرنہ یہ کہ دعوت کے مرحلے میں تو لوگ آپ سے کٹیں تو آپ ان سے جڑیں گے، وگرنہ یہ کہ آپ دعوت ان تک پہنچا نہیں سکتے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کی، اس لیے کہ بعض لوگ پھر اس حکمت عملی کو اختیار کرنے کے بعد تو پھر اسے ایک اصولی رہنمائی بنا کے پوری زندگی پر اسے محیط کر لیتے ہیں، اور پھر اسی دائرے کے قیدی بن کے رہ جاتے ہیں۔ پھر تو انہیں غار سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے، پھر ہمیشہ اسی اپنے جو ہے وہ غار میں اور اسی جزیرے میں رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں تک تو بات آ گئی۔ اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت اطاعت کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اس کی اطاعت نہ کرو، یعنی ان کی باتوں میں نہ ہو، ان کے جو بھی چکنی چپڑی باتیں ہیں، وہ بڑے سبز باغ بھی دکھائیں گے، وہی زخرف القول غرورا لے کے وہ پورا جال لے کے آئیں گے۔ اطاعت ہونا چاہیے، تو اطاعت سے یہ برکتیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ فائدے ہوتے ہیں، اور اس اطاعت میں جو ہے وہ سارے جو ہے نا وہ جو بھی سبز خشک جو بھی ہیں سب جمع کر لو، اور کیا لبرل اور کیا سیکولر وہ بھی جو ہے وہ ادھر ہی آ جائیں، اور کیا کیا فرقے سارے سب جمع کر لو، تو اتحاد ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی بڑی خوبصورت مزین باتیں لوگ لے کے آتے ہیں، اور بڑے اچھے اچھے پیرائے میں گفتگو کرتے ہیں، تو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ ہو، جو ہماری اس یاد سے، اس منصوبے سے، اس کام سے جو ہے غافل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جن کا معاملہ ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو کرپشن بھی کرتے ہیں، وہ ان کے سیاسی یارانے بھی ہیں۔